الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء سورہ قصص آیت نمبر 56۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب سے نکلے اور آپ کے چچا کی عمر قریباً 80 سال کی ہو گئی تھی، بڑھاپے کی انتہائی عمر کو پہنچ گئے تھے اور مرض الموت میں مبتلا ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت میں گئے اور کہنے لگے کہ چچا آپ لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ رب العالمین آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور جنت میں اللہ رب العالمین داخل کر دے گا۔ لیکن اسی وقت ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ بھی موجود تھے، کہنے لگے کہ بآخری عمر کے اندر تم باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے بھتیجے کے دین پہ مر رہے ہو۔ تو ابو طالب سے جو آخری کلمہ ادا ہوا، کہنے لگے کہ ہم اپنے باپ عبد المطلب کے دین پہ مر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمگین ہوئے اور فرماتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین سے برابر آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ رب العالمین معاف نہ کر دے۔ تو اللہ رب العالمین نے میرے بھائیوں اور دوستوں آیات کریمہ نازل فرمائی اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، سورہ توبہ آیت نمبر 113، کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جن کے تعلق سے صاف واضح ہو جائے کہ وہ جہنمی ہیں، وہ کفر کی حالت میں مر رہے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین منع کرتا ہے کہ ان کے لیے استغفار کی جائے۔ تو اس طرح سے میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خدمت کرنے کے باوجود بھی ان کو ایمان نصیب نہ ہوا۔ یہ اللہ رب العالمین کی مشیت ہوتی ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اللہ رب العالمین جس کو ایمان کی دولت سے نواز دے، وہ دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت ہے جو اس پر قائم اور دائم رہتے ہوئے دنیا سجاتا ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اسی لیے ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بھتیجے تمہارے چچا نے ابو طالب نے تمہارے ہر مرحلے پہ خدمت کی، ہر موقع پر خدمت کی، آپ ان کے لیے جنت میں کیا کر سکتے ہیں؟ آپ آخرت میں ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی خدمت اور صلہ کا یہ نتیجہ ہوگا، ہماری وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو جہنم میں سب سے ہلکے عذاب دے گا۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ 2 آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا اور وہ کہیں گے کہ سب سے سخت عذاب ہمیں دیا جا رہا ہے، لیکن سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ اور میرے بھائی اور دوستو، نبوت کے 10ویں ہی سال آپ کے غمخوار شریک حیات خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ابو طالب کے چند دنوں کے بعد میں انتقال کر جاتی ہیں، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، جسے حزن اور غم کا سال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے میرے بھائی اور دوستو، کہ ایک طرف ابو طالب تھے، دوسری طرف خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی جو آپ کی ہر طرح سے مدد کرتی تھی، مال اور دولت، عزت، جاہ و جلال، ہر طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والی تھیں۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، یہ دنیا ہر ایک کو چھوڑ کر کے جانا ہے، اور اسلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ ہمیں بتلاتی ہے کہ ہمیں آخرت کی طرف قدم بڑھانے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور ہمیشہ اس کی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ہم لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں اچھے انداز میں،
وہ کافر اور مشرک ہی کیوں نہ، دنیا کے کسی بھی خطے سے ان کا تعلق ہو، اس لیے کہ وہ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، آج مخالفت کر رہے ہیں لیکن کل وہ پچھتائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کی سنت اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔